جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رضا روبانی صاحب نے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ایک طرح سے وارن کیا ہے۔ یہ سامنے آپ ڈان نیوز کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ کلاک از ٹکنگ۔ سینیٹر رضا روبانی نے وارن کیا ہے کہ کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، فیڈریشن کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور فیڈریشن کے اندر جو ہے وقت کے اوپر انتخابات ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس پریس ریلیز کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو 2 صوبوں میں ہوا اس کو پریسیڈنٹ بنا کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وفاق میں بھی ٹائم پہ الیکشنز نہ کروائیں۔ لیکن جب 2 صوبوں کے اندر وقت پہ انتخاب نہیں ہو رہا تھا اور اس وقت پیپلز پارٹی کا جو کردار تھا، اس وقت جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا، اس کے اوپر جو تقریریں کی گئیں قومی اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے، جس قسم کی قراردادیں پیش کی گئیں، وہ تاریخ کا حصہ۔ اور میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ جب ان کی اپنی حکومت جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک ان کا ایٹیچیوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو انتخابات وقت پہ نہیں ہوئے، اس کا اثر پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ نہیں پڑتا، لیکن اب سندھ کی حکومت چلی گئی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہو، اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں اور وقت پہ انتخابات ہوں۔ اچھا، اب اس حوالے سے کاکڑ صاحب نے کی جو حکومت آئی ہے، نگراں حکومت، اس نے الیکشنز کروانے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آج کا بندیاں نہیں ہوں گی، ڈی لیمیٹیشن وغیرہ ہونی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیٹوں کا رد و بدل ہو، کسی ضلع میں کم ہو جائے، کسی جگہ پہ زیادہ ہو جائے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ٹائم لے سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر رضا روبانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، وقت پہ ہونے چاہیے۔ باقی عام جو حکومتی شخصیات آپ کو پتا ہے وہ پہلے بھی یہ عام بات کرتے رہے، یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب وقت پہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ حکومتی شخصیات کہتی رہی کہ 2023 میں ہمیں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب جو سپریم کورٹ بار ہے، اس کے صدر عابد زبیری صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ٹیلن نیوز کے اوپر پاور کوریڈور جو پروگرام ہے اس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حوالے سے عدالت میں جائیں گے۔ بلکہ میں نے ان سے کوشچن پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ جناب اگر انتخابات میں ڈیلے ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ عدالت سے رجوع کریں گے؟ اگر 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے، سپریم کورٹ بار کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم رجوع کریں گے نہیں، ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ انتظار ہی نہیں کریں گے کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے تو لہٰذا اب ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور عدالت کو کہیں کہ جناب اس میں نوٹس کریں اور یہ وہ۔ انہوں نے کہا ہم ابھی سے عدالت میں جا رہے ہیں کہ عدالت ابھی حکم دے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، جو آئینی اور قانونی مدت ہے۔ اگر عدالت کی طرف سے اس طرح کا کوئی فیصلہ آ گیا تو پھر بہت سارے جو پلانز ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت سارے پلانز بنائے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ حکومت گئی ہے بہت سارے پلانز جو ہے وہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ پی ڈی ایم اور ان کے جو اتحادیوں کے پلانز ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کھٹائی میں پڑتے جا رہے ہیں۔ جو قانون سازی کی گئی تھی، صدر مملکت صدر عارف الوی نے 13 قانون واپس بھیج دیے ہیں، 13 بلز واپس بھیج دیے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی تو جا چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا، وہ جو آرڈرز اور ججمنٹ جو ریویو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے آرڈر دیا، ایک حکم، اور اس کو ایکٹ کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب سپریم کورٹ نے ایک اور سپریم کورٹ کے اندر جو نیب میں ترامیم کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی جو مقدمہ ہے وہ اب وہاں پہ شروع ہو رہا ہے، اور 18 اگست کو اس کی سماعت ہوگی۔ اگر انہوں نے وہ جو نیب میں ترامیم ہوئی تھی، اگر سپریم کورٹ نے ان کو بھی کالا دم قرار دے دیا، ان کو بھی اڑا دیا، تو یہ جتنے بھی مقدمات ان کے ختم ہوئے ہیں نون لیگ کی قیادت پہ، پیپلز پارٹی کی قیادت پہ، دیگر جو معزز قائدین تھے حکومت کے اندر، وہ سارے مقدمات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اور میاں صاحب کی واپسی میں بھی اگر یہ قانون ختم ہوتا ہے، ترامیم جو کی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں، ان کو اگر سپریم کورٹ ختم کر دیتی ہے، کالا دم قرار دے دیتی ہے، تو میاں صاحب کی واپسی کے اندر بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ مزید ڈیلے ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جب تک وہ 0% رسک نہیں ہوگا تو میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، جن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ کیسے ان کو سلجھایا جائے۔ لیکن حالیہ دنوں میں لگتا ہے اس طرح ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی بہت ساری فائلیں ہیں، جو فائلیں وقت کے ساتھ ساتھ اب کھلتی رہیں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جن عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، جو کچھ ہمارے سامنے ہوا، اس کے لیگل کانسیکوینسز کبھی نہ کبھی ہوں گے۔ اچھا، دوسری چیز
میں آپ کو پچھلے دنوں بھی ویڈیو بنائی، آپ سے دوبارہ ذکر کیا، بار بار ذکر کیا کہ جناب خان صاحب کے لیے قانونی ریلیف اس وقت مجھے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں۔ اب ان کی بہت سارے مقدمات کے اندر ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کے جو اپنے وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتھا، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، اپنی ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی باقی 19 مقدمات میں ضمانتیں اس بنیاد پر خارج کی گئی ہیں کہ وہ حاضر نہیں تھے، حالانکہ وہ تو قانون کی گرفت میں موجود تھے، پہلے ہی جیل کے اندر ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جا سکتا تھا، ان کو بلایا جا سکتا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح عمران خان کا جیل کے اندر جو دورانیہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے قوانین اور نظام انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ مطلب کہ وہ جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ جناب لمبا عرصہ وہ اندر رہیں، وہ باہر نہ آئے، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ 3 روز کے اندر آ جائیں گے باہر، بہت سارے قانونی ماہرین بھی اس حوالے سے کہہ رہے تھے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا، اور بالکل انہوں نے درست کہا تھا۔ آئینی مثالوں کو سامنے رکھ کے، قانونی مثالوں کو سامنے رکھ کے، مقدمات کی نظیروں کو سامنے رکھ کے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر اب پلان یہ ہے کہ خان صاحب کے اندر زیادہ ٹائم گزارنا ہے۔ ایک طرح سے یہ کوشش ہے کہ جتنا عرصہ زیادہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جا سکتا ہے ان کو رکھا جائے۔ صبح ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھی کہ پی سی بی نے جو ویڈیو شیئر کی ہے پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کے حوالے سے، اس میں عمران خان کی تصویر شامل نہیں کی گئی، اس میں عمران خان صاحب کی جو بھی چیزیں تھیں ان کو نکال دیا گیا۔ بھٹو صاحب کی تصویر تھی، بی بی کی تصویر تھی، دیگر لوگوں کی تصاویر تھیں، لیکن یہ وہی بحث اگین کہ زرداری صاحب کا بندہ ہوگا یا میاں صاحب کا بندہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی۔ اب اس کے اوپر بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، کتنی نیک نامی ہو رہی ہے پاکستان کی کرکٹ کی۔ اب بی بی سی کی اپنی یہ ہیڈ لائن ہے، کرکٹ کی تاریخ پر پی سی بی کی ویڈیو سے عمران خان غائب۔ کیا آپ کھیل کو بھی منقسم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کھیل کے اندر بھی پولرائزیشن لانا چاہتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ بی بی سی نے بھی اب اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے، ٹویٹر کے اوپر جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ جو بھونڈا قسم کا سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کس چھوٹے ذہن نے یہ ادھر کہا پی سی بی کے اندر کہ جناب ان کی تصویر نکال دو، اور اس کا کیا ہمیں فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے؟ بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، آگے پیچھے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ کو کہ وہ سیاست کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے۔ اب یہ جو ہم لوگوں نے خود ان کو فل ٹاسک دی ہے پوری دنیا کو، وہ اس کے اوپر کیا سوچیں گے اور کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم اتنے انسیکیور ہیں کہ اپنے کرکٹنگ لیجنڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ہماری سیاست خطرے میں پڑ جائے گی؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو لوگ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے کہ اس کی ایک تصویر جو ہے یہ شیئر نہیں کر رہی۔ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ تھنکنگ ہے جو 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آپ ویڈیو شیئر کر دیں گے اور اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا؟ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔